السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ میرے آقا کی پیدائش کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو آپ کو، اور وہ دن بہت عنقریب ہے ہمارے، جس دن میرے آقا دو جہاں حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اس دنیا میں میرے نبی کی آمد ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ ہمارے اور آپ کی بالکل عنقریب ہے۔ بس میں ایک چھوٹا سا پیغام اپنی اس قوم کے نام کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ دیکھیں، ربیع الاول کی 12 تاریخ میں ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر جلوس نکالتے ہیں۔ کس لیے؟ اس خوشی میں کہ آج ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پربہار کا دن ہے، اور اس میں بھی ہماری قوم اپنے کاموں میں مبتلا رہتی ہے۔ دکان کھولنے والے دکانیں کھولتے ہیں، اپنا بزنس سنبھالنے والے لوگ اپنے اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ اپنے اپنے کاموں سے لگ جایا کرتے ہیں۔ اور ابھی تھوڑی سی سرکاری چھٹی آ جائے اور پھر شاسن کی طرف سے یہ حکم آ جائے کہ آپ آج دکان نہیں کھولیں گے، تو یہ ایک نہیں بلکہ ابھی آپ نے پیچھے کرونا میں دیکھا ہوگا کہ پورا مہینہ بھی لوگوں کی دکانیں بند رہیں، نہیں کھولا۔ تو یہ نہیں سمجھتا انسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے لے تو ہم پورے مہینے بھی ہماری دکانیں بند رہ جاتی ہیں۔ ہم اس کے محبوب کے نام پر، ہم اپنے آقا کے نام پر کیا ایک دن اپنی دکان کو بند نہیں رکھ سکتے؟ کیا ہم ایک دن اپنے آقا کے محبت میں اپنے کام کو نہیں چھوڑ سکتے؟ اس دن کے کرنے کا جو کام، جو ضروری کام ہے، وہ ایک دن پہلے کر لیں، ایک دن کے بعد کر لیں، مگر اس دن یہ خیال رہنا چاہیے کہ جس دن نبی کی آمد ہے اس دن ہمیں جلوس میں شامل رہنا چاہیے۔ ایک دن کی چھٹی اسی لیے کی جائے کہ آج میں چھٹی اپنے کام سے اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آج نبی پاک کی پیدائش کے مبارک موقع پر میں 1000 مرتبہ نبی پر درود پاک پڑھوں گا۔ آج میرے آقا کی یوم پیدائش ہے اور آج میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھوں گا۔ آج میں اپنا کام کوئی نہیں کروں گا، جس کے صدقے میں ہمیں زندگی ملی، جس کے صدقے میں ہمیں جینا ملا، جن کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، جنہوں نے ہمیں ایک خدا کا پتہ بتایا، اس آقا کی آمد کا دن ہے، اور آج میں اپنے سارے کام چھوڑ کر اپنے اسی آقا پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھوں گا۔ نہیں کر سکتے ایسا؟ کر سکتے ہیں ہم اور آپ، بالکل کر سکتے ہیں، مگر ہم سوچتے ہیں کہ ایک دن دکان بند رہ جائے گی، ایک دن کام نہیں کریں گے، ہمارا 1000 کا 2000 کا 10,000 کا ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ مگر کبھی ہم نے یہ خیال نہیں کیا، کبھی ہم نے یہ تصور نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو بھی دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے، دولت دے رہا ہے، شہرت دے رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے، تو سب کچھ اپنے محبوب کے صدقے میں دے رہا ہے۔ اور اگر ہم اس کے محبوب کی رضا کے لیے اگر ایک دن اپنا ان کے نام پہ قربان کر دیں گے، تو آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ہماری دولت کم ہو جائے گی؟ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ آپ کا پیسہ کم ہو جائے گا؟ آپ ایک دن نبی پاک کے نام پر ذرا قربان کر کے تو دیکھیں، خرچ اپنا ٹائم تھوڑا سا نبی پاک کے نام پر کر کے تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ تمہیں کتنی عزتیں دیتا ہے، یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو آنے والی ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ تمام لوگوں کو اپنے اپنے کام کی چھٹی کرنی ہے، مسلمان ہونے کے ناطے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہونے کے ناطے، اور آپ جلوس محمدی میں شامل رہیں، اور اپنے اپنے علاقے میں جہاں جہاں بھی جلوس نکلے، جلوس نکالنے والے تمام نوجوان، جو تمام وہاں کی کمیٹی ہو، ان کمیٹی والوں کو اس چیز کا خیال رکھنا لازمی ہے، ضروری ہے کہ آج کل ہمارے جلوسوں کا جو ماحول تھا نا، وہ بگڑتا جا رہا ہے۔ ہمارے جو جلوسوں کا ماحول تھا وہ ڈگمگاتا جا رہا ہے، لوگ ہم پر تانا زنی کرتے ہیں، لوگ ہمارے کام کو دیکھ کر ہمارے کام پر اعتراض کیا کرتے ہیں، اعتراضات کی انگلیاں اٹھایا کرتے ہیں کہ سنیوں نے تو ناچنے گانے کے کام تلاش کر رکھے ہیں، سنیوں نے تو کودنے کے، ناچنے کے بار بار اپنے ہیلے تلاش کر رکھے ہیں۔ تو میں اپنے تمام سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ آپ اگر اپنے علاقے کے ذمہ دار شخص ہیں، اپنی بستی کے ذمہ دار ہیں، تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جلوس محمدی بڑے پیار کے ساتھ نکالیں۔ اس میں ناچنے گانے کودنے کا کوئی بھی کام نہیں ہونا چاہیے۔ ہاتھ اٹھائیے اگر آپ کو نبی کی محبت میں اگر کوئی اظہار ہی کرنا ہے، کوئی بات آپ کو اچھی لگ رہی ہے، کوئی پڑھنے والا پڑھ رہا ہے تو اس میں کودنا، تالی بجانا، یہ کوئی ہماری سنیت تھوڑی ہے، یہ کوئی ہمارا اسلام تھوڑی ہے۔ آپ اگر اس کا اظہار کر سکتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اظہار کر دیں۔
اپنی زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ نعرہ لگا کر آپ اس کا اظہار کر دیں۔ یہ کودنا ناچنا یہ دوسرے لوگوں کے کام ہوا کرتے ہیں۔ آپ نے ان لوگوں کے کام دیکھے ہوں گے، سڑکوں پر ان کے روڈ شو دیکھے ہوں گے، ان کے بہت سارے ایسے معاملات پیش آیا کرتے ہیں، تہواروں کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا، مگر یہ کام آپ کا اور ہمارا نہیں ہے۔ اپنے جلوس کے جو ہمارے نیم ہیں، جو قاعدہ ہمارے جلوس کا ہے، آپ اس کو برقرار رکھیں۔ یہ جلوس جو نکل رہا ہے نا، یہ آپ کے باپ کے نام کا نہیں نکل رہا ہے۔ یہ جلوس جو نکل رہا ہے یہ آپ کے بھائی کی شادی کا نہیں نکل رہا ہے، بلکہ یہ جو جلوس نکل رہا ہے نا، یہ نبیوں کے سردار کی آمد کا نکل رہا ہے۔ یہ نبیوں کے سردار کی آمد کا جلوس ہے۔ اس میں آپ اس قاعدہ قانون کے ساتھ اس جلوس میں چلنے کی کوشش کریں، تاکہ کوئی غیر بھی دیکھے تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ جو نبی کے غلام 1400 سال سے زائد کے قریب ہونے کے بعد بھی ایسا چلتے ہیں، تو پھر ان کا آقا جب مدینے کی گلیوں میں چلتا ہوگا تو اس کے چلنے کا انداز کیسا ہوتا ہوگا۔ جب غلاموں کے چلنے کا انداز اتنا پیارا ہے تو آقا کے چلنے کا انداز کتنا پیارا ہوگا۔ جب غلاموں کے کلام پڑھنے کا انداز اتنا پیارا ہے، جس کی شان میں یہ کلام پڑھ رہے ہیں وہ ان کا نبی کتنا پیارا ہوگا۔ لوگ ہمارے کارنامے دیکھیں، لوگ ہمارے جو ہم جس طریقے سے جلوس نکال لیں، لوگ ہمارے اس طریقے کو دیکھیں گے تو وہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ واقعی میں سارے مذہبوں میں اگر کوئی مذہب سب سے پیارا مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ مگر ہم تو بدنام کرا رہے ہیں، ہم تو بدنام کرانے کی پوری کوششیں کر رہے ہیں۔ تو میں تمام نوجوانوں سے اور تمام اپنے سنی بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ جلوس محمدی میں آپ تمامی حضرات شرکت کریں، اور اس طریقے سے شرکت کریں کہ آپ کے سر پر امامہ ہو، آپ کا لباس بھی اسلامی ہو، ایسے قیمتی کرتے پاجامے آپ بنائیں، ایسا قیمتی کپڑا، یا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت سے نہیں نوازا ہے تو آپ اچھے سے اچھا کپڑا پہن کر، اسلامی لباس پہن کر آپ میدان میں نکلیں، تاکہ کوئی ہمارے لباس کو دیکھ کر، ہمارے کرتے پاجامے کو دیکھ کر اوروں کے دل میں بھی یہ شوق پیدا ہو، اوروں کے دل میں بھی خیال آئے کہ بھائی مسلمانوں کا پہناوا بہت اچھا ہے، کرتا پاجامہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں بھی آج اپنے لیے کرتا پاجامہ ہی بناؤں گا۔ اس کے دل میں بھی شوق پیدا ہو ہمارے لباس کو دیکھ کر۔ مگر ہم تو خود نہیں پہننے تو دوسروں کو کہاں سے شوق پیدا ہوگا۔ اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ جلوس محمدی میں شرکت کریں، اور اس سے پہلے لباس اسلامی تیار کر لیں، اچھا تیار کر لیں، اور جو گھر پر ہو، اگر نہیں تیار کر سکتے ہیں تو جو گھر پر ہو اس کو بھی اچھی طریقے سے اس کو تیار کر لیں، اور جلوس محمدی کو پوری شان اور شوکت کے ساتھ بالکل قانون کے دائرے کے ساتھ آپ اس کو نکالنے کی کوشش کریں، اور زمانے والوں کو بتائیں کہ دیکھیں ہم آقا کا جلوس کتنے پیار کے ساتھ نکالتے ہیں۔